جو تباہ کاریاں ہیں جی وہ تو بیسکلی اگر تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں تو 2023 سے شروع ہے 23 والا جو فلڈ آیا تھا اس سے ابھی تک زمیندار جو ہے کاشتکار بحال نہیں ہوا اور اس کے بڑے دورست نتائج ہیں. آپ دیکھیں کہ فوڈ سیکیورٹی پوری دنیا کے اس وقت مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, آپ کا گندم کا بحران اب آہستہ آہستہ شدید ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی وہ کم ہو گئی اور رہتی سہتی کسر اس دفعہ سیلاب نے نکال دی ہے کہ جن علاقوں میں بیسکلی جو گندم کے کاشت جن علاقوں میں ہوتی تھی اس میں ہی فلڈ نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور ابھی اس کے اثرات دیکھیں کہ ابھی تک پانی جو زمین ہے, حالانکہ گندم کا بجائی کا ٹائم آ چکا ہے, سوئنگ کا ٹائم آ چکا ہے, لیکن دریا ابھی تک پیچھے نہیں گیا, پانی اس نے اپنی تک ابھی تک وہ پیچھے اپنا مین سٹریم میں نہیں گیا, تو اس کی وجہ سے ابھی لیٹ ہو رہی ہے. فصل جب لیٹ ہوگی تو اس کی ایوریج افیکٹ ہوگی, جب ایوریج افیکٹ ہوگی تو آپ کی اکانومی کے اوپر سارا یہ ہوگا کہ شارٹیج آ جائے گی. سو اس کے لیے یہ ہے, اس کے افیکٹ تو بہت دورست نظر آ رہے ہیں جو ہم ایگریکلچرس کو یا وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ نے گندم کے بحران کی بات کی, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان سے گندم جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی؟ نہیں, پاکستان سے بیسکلی بات یہ ہے کہ اس پہ پالیسیز ہماری کلیئر نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ ہماری پالیسی ہے کہ پچھلے سال انہوں نے یہ کیا کہ ایک دم جو 4000 روپیز ریٹ تھا وہ 2000 پہ لے گئے, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اینڈ آف دا ڈے میں اگر فصل کاشت کر رہا ہوں تو اگر مجھے کچھ جو بھی بندہ بزنس کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے اس کو کچھ سیونگ ہوگی تو وہ آگے کرے گا. آپ یہ کون سے ریٹ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آٹا تو مہنگا ہی ہمیشہ دیکھا ہے. یہ بیسکلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم روٹی سستی کر رہے ہیں, لیکن روٹی سستی نہیں ہوئی, لیکن زمیندار کی جو گندم ہے وہ سستی ہو گئی, ٹھیک ہے. 4000 سے 2200 ریٹ چلا گیا. اس کا نقصان کیا ہوگا, آپ اس کے ابھی آہستہ آہستہ اس کے ثمرات آ رہے ہیں کہ ایگریکلچرس جو ہے اس نے گندم کاشت کرنی کم کر دی. فار ایگزامپل ایک پہلے زمیندار تھا وہ لگاتا تھا 100 ایکرز لگاتا تھا, اب وہ کم کر کے وہ صرف 5-10 ایکڑ پہ آ گیا کہ چلو میں اپنے گھر کی لگا لوں, باقی مجھے دیکھیں نا 7th منتھ بعد بھی اس کو اگر کچھ پروفٹ نہیں ملتا یا 30-40,000 روپیز پروفٹ ملتا ہے تو 7 منتھ تو بہت زیادہ لمبا ٹائم ہے نا جی. تو اس پہ جب اسے پروفٹ نہیں ہوگا تو وہ کاشت نہیں کرے گا, وہ اس کے پیرلل فصلوں پہ چلا جائے گا. اس کی دوسری فصلیں ہیں, مثال طور پہ میز ہے, پوٹیٹو ہے, وہ اس پہ سوئچ اوور ہو جائے گا. تو جب آپ کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں آ گیا یا آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی سپلائی کم ہوگی تو گندم تو کم ہوگی. اچھا, اگر آلو کی فصل کی بات کی جائے تو آلو تو ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے, تو آلو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آلو دیکھیں جی, آلو کا مسئلہ یہ ہے کہ آلو کی فصل بھی اس سال جو ہے وہ زمینداروں کو وہ ریٹ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اس وقت پوزیشن جو آلو کی جا رہی ہے ابھی بھی کوئی اچھا اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہمارا نارملی ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں افغانستان, ایران اور اس سائڈ کے لیے. جیسے ہی کوئی حالات کشیدہ ہوتے ہیں, بارڈرز بند ہو جاتے ہیں, آپ کی چیز رک جاتی ہے. تو جب وہ رک جائے گی, یہاں ایکسیس زیادہ ہو جائے گی تو ریٹ بھی نیچے آ جائے گی. نہیں, جو اچھی یہاں پہ چیزیں پیداوار ہم کرتے ہیں وہ ہم باہر بھیج دیتے ہیں, لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے لیے وہ چیز نہیں رہتی. اگر رہتی ہے تو بہت زیادہ ایکسپینسو رہتی ہے. اس کے پیچھے آپ کو کون لوگ لگتے ہیں؟ اس کے پیچھے بیسکلی میں تو اس میں کہوں گا کہ جو پالیسی میکرز ہیں نا ان کو سوچنا چاہیے تھوڑا بہت اس پہ, کہ آپ دیکھیں کہ بیسکلی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ملک کی کوئی بھی کراپ لے لیں, آپ اپنے ملک کی ڈیفائن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ویٹ پہ بات کرتے ہیں جو کہ ہماری بیسک خوراک ہے, وہ چاہے جو مرضی بڑی سے بڑی پوسٹ والے نے بھی روٹی کھانی ہے اور غریب آدمی نے بھی روٹی کھانی. اب اس کی آپ اگر دیکھیں کہ جو ویٹ ہے اس کا سب سے پہلے اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ پورے ملک کی آپ اپنی ایک ڈیمانڈ کو دیکھیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے, ہمیں اتنے ایکڑز پہ یہ کاشت کروانی چاہیے, یہ اس طرح وہ کریں. اس کے بعد کچھ فار رینی ڈیز رکھیں, حالات خراب ہوتے کوئی پتہ نہیں, اور اس کے بعد کا اگر وہ کوئی بنائیں تو بنائیں. لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی کو نہیں. آپ حیران ہوں گی کہ ایگریکلچر واحد فیلڈ ہے جو آپ کا ملک جس کو ہم
زراعت کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں پاکستان کی، لیکن آج تک کوئی کلیئر ایگری پالیسی ایگریکلچر کی آئی نہیں ہے. یہ اس وقت ہمارے حالات ہیں. تو باقی کسان تو بیچارہ پس رہا ہے. کسان کی تو آپ مت پوچھیں کہ اس بیچارے کے کیا حالات ہیں. اس کے جو برے حالات کے ثمرات آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کے کتنے برے یہ آپ کی پوری اوور آل اکانومی پہ پڑیں گے. اچھا اگر بات کی جائے ٹماٹروں کی تو ٹماٹر آج کل دیکھیں کتنا ایکسپینسو ہوا ہوا ہے کہ پہنچ سے ہی دور ہوا ہوا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کاشتکار ہے نا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا آپ کے مہنگے ٹماٹر کا. بیسکلی جو مڈل مین ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں نا جی، گندم ہم نے اس وقت 2200 روپے پہ گورنمنٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ آپ 2200 پہ گندم بیچیں گے. ٹھیک ہے، بائی ہک اور بائی کروک انہوں نے ہمارے سے گندم اٹھا لی. ٹھیک جی، لے لی. اور اگر لیکن جو مین سورس والے تھے آڑتی حضرات یا انویسٹرز بڑے تھے، انہوں نے وہ سٹور کر لی اور اب وہ 3500 روپے پہ بیچ رہے ہیں. ایگریکلچر جو کاشتکار ہے اس کے پاس کچھ نہیں آتا بیسکلی، یا مڈل مین یا آپ کا اوپر والا وہ اٹھا لیتا ہے.